شادی زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کیا آپ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بس کسی اچھے انسان سے شادی ہو گئی اور زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟ اور اگر اس میں تاخیر یا کوئی مس ہیپ ہو گیا یا کوئی پسند کا انسان نہ ملا تو اسے زندگی کا اینڈ ہی سمجھ لیا، خود کو ختم کر لیا یا ناشکری اور ڈپریشن میں زندگی گزار دی؟ مومن تو ایسا نہیں ہوتا۔ مومن تو بڑے مقاصد کے لیے جینے والا ہوتا ہے، اس کی سوچ تو اس سے بہت آگے کی ہوتی ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی سب میں الجھا رہے اور انہی فکروں میں خود کو کھپا دے، زندگی کو ضائع کر دے، اللہ سے شکوے اور ناراضگی کا اظہار کرتا رہے؟ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے۔ حقیقت کبھی خوشگوار بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ناخوشگوار بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ہم نے زندگی کو کسی مووی یا ڈرامے کی طرح سمجھ رکھا ہے جس کا اینڈ یہ ہو کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ کا پلان آپ کے پلان سے مختلف بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا آپ زیادہ علم والے ہیں، زیادہ عقل والے ہیں، یا وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا زیادہ علم والا ہے؟ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ اس رب کی حکمتیں آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہیں، پھر اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد نہیں کرتے؟ آپ کے کتنے معاملات ایسے تھے جو بظاہر تکلیف دہ تھے، لیکن وہ کچھ عرصے کی بات تھی۔ اللہ نے ان حالات سے کتنی خیر نکالی، کتنا کچھ سکھایا، کتنا کچھ عطا کیا، اور کتنے ہی معاملات ایسے تھے جو بظاہر آپ کو بہترین لگتے تھے، کتنی ہی چیزیں، کتنے ہی انسان ایسے تھے جو آپ کو بہت اچھے لگتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچا آپ کو، کتنا چھپا شر ملا آپ کو، لیکن یہ سب آپ کو کچھ وقت کے بعد سمجھ آیا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی مسئلے میں الجھ جائیں تو تھوڑا وقت گزرنے دیں، تھوڑا انتظار کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے جو کیا وہی آپ کے لیے درست تھا۔ بے صبرے ہو کر جلد بازی سے کام نہ لیں۔ آپ کو بہت جلدی ہوتی ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی، اسی جلدی میں آپ ایک کے بعد ایک غلطی کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف اور حضرت مریم کی مثال دیکھیں، ان سے عفت اور پاکیزگی سیکھیں۔ کیا وہ کسی غلط راہ پر چلے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی ان چھوٹی چھوٹی فکروں میں گزار دی؟ کیا ان کی زندگی کا صرف یہی مقصد تھا؟ آسیہ، نوح اور لوط کی مثال دیکھ لیں۔ کیا انہوں نے اس غم میں زندگی ضائع کر دی کہ ان کے اسپاؤس ان کی توقعات کے مطابق نہیں، یا ان جیسے نہیں، اور دین میں ان کے مددگار نہیں؟ وہ اس سب سے بالاتر تھے۔ ان کی زندگیاں اپنے رب کے نام تھیں، ان کا مقصد صرف اور صرف رب کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی تھا۔ وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، وہ بھی بشر تھے، وہ مخلص تھے، وہ صادق تھے، تبھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ کیا آج ہماری یوتھ ایسے ہی اپنی زندگیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی جانیں ضائع کرتے رہیں گے؟ انہی فکروں میں دن رات گزاریں گے اور مایوسی یا تکلیف سے سوسائڈ کرتے رہیں گے؟ شادی نہ ہونے کا مطلب زندگی کا ختم ہو جانا نہیں ہے، آپ نے صرف کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو بہترین ساتھی لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، اور آپ کو اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے اور مقصد حیات پر فوکس کرنا ہے۔ ہمیں شعور حاصل کرنا ہے اور اپنے اندر شعور بیدار کرنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو درست سمت میں لے کر چلنا ہے، اور یہ کام ہم نے خود کرنا ہے۔